السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز جو کچھ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، آئے دن نئے سے نیا ظلم۔ آج ایک صاحب ہے ہمارے ساتھ، سوشل میڈیا سے ہمیں یہ ملی ہے، سنتے ہیں یہ کہتے کیا ہے۔ جی سر۔ جس ملک دی اسی بدنامی نہیں چاہتے تسی شرم نہ مر جاؤ گے۔ اسی وہ کم کر جا گے اس ملک دے اندر، اسی اتھوں ہجرت کر دیں گے، چاہے چائنا دے بارڈر تے چاہے ایران دے بارڈر تے۔ ساڈیاں نسلاں آن والیاں جڑیاں معصوم بچے کتے ساتھ لگ گئے کی کردا وزیر اعظم جدوں بھی نون لیگ دی حکومت گنجیاں دی حکومت ہوندی ہے، بدکاراں دی حکومت ہوندی ہے، ساڈی قوم دے نال ایہو کچھ ہوندا ہے۔ انہاں نوں ہور کوئی کام نہیں، اپنے قرضہ معاف کران لئی سارے قانون بن گئے نے، اپنا انصاف دین واسطے نہ کوئی قانون نہیں۔ میں کسی پارٹی دا نہیں، نہ لعنت پانا ساڈیاں پارٹیاں تے، میں حق سچ دی گل کر رہا۔ ناظرین، یہ کافی لمبی گفتگو ہے، میں نے کہا تھوڑی سی آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ جڑامالہ میں واقع ہے، ایک بزرگ آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، کس تکلیف سے یہ لوگ گزر رہے ہیں، اور آپ نے اس کے جذبات دیکھے کہ یہ بدکار لوگ ہیں۔ سب کو پتہ ہے نون لیگ والے جتنے بھی لوگ ہیں یا طاقتور لوگ، بدکار لوگ ہیں، یہ نمبر بنانے کے لیے وہاں کے دورے شورے آپ کریں گے۔ مگر جو آپ کو میں بات بتانے والا ہوں پاکستان کی، کہ پاکستان آج کیوں آپ دیکھ رہے تنہا بھی ہو گیا، لوگوں کی نظروں سے بھی گر گیا، اپنوں کی نظروں سے بھی گر گیا، کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے آپ بتا سکے کہ پاکستان نے جناب کوئی کارنامہ انجام دیا۔ بددیانتی اتنی زیادہ ہے، یہ عمران خان کا وہ ورلڈ کپ کی ویڈیو تھی، وہ وہاں سے اڑا دی گئی۔ یہاں پہ میں بات ختم نہیں کروں گا۔ میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو وہاں پہ ایسے احمدی جرنیل تھے، اختر حسین، عبداللہ، ان کی بھی وہ کتابوں سے کہانیاں ہی ختم کر دی۔ بددیانت قوم، یہ نہیں کہ حکمران بددیانت ہے، قوم بھی بددیانت۔ جب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑی شخصیت ڈاکٹر عبدالسلام، جن کو آج انگلینڈ میں یا یورپ میں یا دنیا میں کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، مگر بدقسمت اور بددیانت قوم نے ان کی بھی قدر نہ کی۔ نوبل پرائز ملا تھا انہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جو صاحب بول رہے تھے یہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے یہاں کہاں سانس لیں گے۔ آج آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، کل آپ اوروں کے ساتھ بھی سلوک، بچوں کے ساتھ بھی یہ کریں گے۔ کبھی ہندوؤں کی لڑکیاں اٹھا کے ان کے ساتھ زبردستی شادی کر لی جاتی۔ یہ قوم کو آپ کیا سمجھ کہ سزا ویسے مل رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، چلیں، میں تو وہاں پہ نہیں رہتا، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بے گناہ آپ کو سزا مل رہی؟ آپ کی کرتوتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، حج کے لیے اتنے لوگ جا رہے ہیں، اتنے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، مدرسے کھلے ہوئے ہیں، بڑی تعلیم دی جا رہی ہے، بڑا اپنی طرف سے اپنا 30 مارخاں بنے ہوئے، سارے بڑے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ جو ظلم آپ لوگوں نے کیا، جس طرح یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم ملک چھوڑ کے، آج یورپ کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے ملک میں لے آئے، اپنے ملک میں لا کے ان کو ان کی مدد کرے۔ پاکستان میں یہ 10-20 لاکھ روپیہ دیں گے، پھر جلا دیں گے، کل کو ان کو مار دیں گے، کوئی نہ کوئی اور ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کے تو قوانین ہی ٹھیک ہے، آپ کے تو قوانین ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ صرف اپنے مذہب کے مطابق چلنا شروع کر دیں تو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ لوگوں کو دعوت اسلام دیں، مگر جو آپ کی کرتوتیں ہیں وہ دیکھ کے کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کی دعوت کو قبول کرے گا۔ آپ خود اپنے سے یہ سوال پوچھیں ذرا۔ اب یہ بندے نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں تمام پارٹیوں سے، ان کو کیا فائدہ ان پارٹیوں کا، مجھے بتائیے۔ شہدرہ میں شاید میں نے آپ کو بتایا کئی دفعہ، وہاں بھی اسی طرح ہوا تھا۔ یہ پچھلے دنوں وہ ہندوؤں کے ساتھ یہ سلوک ہوا، احمدیوں کے ساتھ ہوا۔ میں آپ کو بارہا دفعہ یہ اپنے پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ یہ یورپ میں جہاں آپ آنا چاہتے، جہاں آپ ذلیل و خوار ہو کے بھی آنا چاہتے، جہاں آپ اپنا سب کچھ بیچ کے آنا چاہتے ہیں،
اور یہاں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور مذہب ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہے. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتا؟ کل بھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کسی طرح میں یہاں آ جاؤں، پرسوں بھی کہہ رہا تھا روزانہ آپ لوگوں کی یہاں کالیں آتی. یہ جو ممالک ہے آپ کیوں یہاں پہ آنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال. اسی لیے یہاں پہ تو اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے. ایک طرف آپ اسلامی حکومت چاہتے ہیں، ایک طرف آپ کو اسلام کا پتہ نہیں ہے. آپ کو تو انسانیت کا بھی پتہ نہیں کہ انسانیت کا احترام کیا ہے، انسانیت کا خیال کیسے رکھتے ہیں. اخلاقیات تو بہت دور کی بات. یہ بھی ان بزرگوں نے کہا وہ بدکاروں کی دیکھ لو آپ. پوری دنیا ویڈیو دیکھتی کسی کو شرم آتی ہے؟ کسی بڑے بندے کو شرم آتی ہے کسی کو؟ یہ بیچارے نے اینڈ میں چیف جسٹس سے اپیل کی. چیف جسٹس بیچارہ کیا کرے، وہ خود کرائے پہ آیا ہوا ہے. اس کو جب مرضی فارغ کر دے، جب مرضی اس کے باہر آ کے سپریم کورٹ کے جو بچے لے کے آ جائیں ان کے اس کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیں. یہ جو کچھ بھی جڑا مالا میں ہوا یہ بھی ایک سیاسی گیم تھی، اور اسے میں ان لوگوں کے بیچاروں کے گھر جلا دیے گئے. اور یہاں پہ جو یورپ میں بھی لوگ رہتے ہیں، کتنے بھی وہ پرانے رہ رہے ہیں، کچھ چھوٹا سا بھی نقصان ہو جائے نا تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کتنا بڑا نقصان. گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے اپنی غلطی سے اور ٹکٹ ہی لگ جائے یہ انگلینڈ میں 60 پاؤنڈ کی، تو مصیبت بن جاتی ہے کہ یار 60 پاؤنڈ کی ٹکٹ لگ گئی، گاڑی غلط پہ پارک کی. کوئی اپیل کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے کتنی ذہنی ٹینشن بنتی ہے. اچھا یہ لوگ جو ہے آپ کے خیال میں یہ کوئی ملینئر تھے؟ وہ غریب لوگ تھے. بڑی مشکل کمیٹیاں ڈال کے پیسے اکٹھے کر کے گھر بار بناتے ہیں یہ لوگ، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے. کس طرح یہ چلتے؟ یہ بیچارے مزدور لوگ ہیں، کوئی بڑے بزنس مین بھی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، جو مرضی کرتے پھرے اور نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے. یہ اجازت اسلام نے نہیں دی. اسلام کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بے شمار واقعات ہیں. اسلام میں تو یہ بھی مسالے ہیں کہ کسی کافر کا یا کسی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو اس پہ بھی احترام کی مثال دی گئی. وفات تھی، فوت ہوا تھا، یہ تو زندہ لوگ ہیں. یہ تو زندہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ آپ سلوک کرتے ہیں. سیاسی طور پہ اس کو جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بیچاروں کا نقصان کیا. لوگوں کی بچیاں تھی، جہیز تھا، لوگوں کی شادیاں ہونی تھی، بچیوں کی شادیاں ہونی تھی، لے گئے سارا کچھ، لوٹ کے لے گئے. ابھی ایک اور بندے کی ویڈیو بھی ہے، وہ بھی کسی طرح سناؤں گا. وہ کہتا سب سے بڑے چور ہیں یہ ڈاکو ہیں. کہتا ہمیں ڈرا دھمکا کے گھر سے بھگا دیا، پیچھے سے ہماری چیزیں اٹھا کے لے گئے. LCD لے گئے، فریج لے گئے، کوئی جس کی جو چیز آئی وہ لے گئے. وہ آپ مسلمان ہو؟ یہ میں نے کئی طرح دیکھا ہے، احمدیوں کی بھی اسی طرح لوٹ مار کر کے چیزیں لے جاتے، ہندوؤں کی بھی لے جاتے. کیسا یار اسلام آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ کون سا اسلام پڑھا ہوا ہے؟ آپ دیں آ کے دعوت. اتنے آپ مسلمان ہیں تو ادھر رہیں سارے پاکستان میں. اب کیوں مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ 40,000 پاسپورٹ بن رہے ہیں وہاں؟ اگر آپ نے بڑی محنت کر کے یہ ملک بنایا ہوا ہے تو ادھر ہی مریں، آپ رہیں. ایک سوال ہے ویسے تو جناب، آپ لوگ جو ظلم یہ کر رہے ہیں اس کی سزا آپ کو ان حکمرانوں کے ذریعے ملتی ہے. آپ ان لوگوں کے دوپٹے ان لوگوں کے چھینے آپ نے ان عورتوں کے، آپ کو وہ ننگا کرتے، آپ کی عورتوں کو ویڈیو بناتے. آپ کے سامنے ہو رہا نا، میں بھی پروگرام روزانہ کرتا ہے اس میں، مگر جو آپ کرتے ہیں وہ دیکھ لیں. اگر یہ آپ سوچتے ہیں کہ خدا کی راہ میں نیکی کرنے سے 10 گنا یا 100 گنا یا جتنا بھی ملتا ہے، تو آپ جب کسی کے دوپٹے اتاریں گے تو وہاں پہ کیا آپ کو انعام ملے گا؟ سادہ سا سوال. جب آپ کسی کی چوری کریں گے، جب آپ کسی کا ڈاکہ ڈالیں گے، جب ان کو ڈرا دھمکا کے گھر سے کہا کہ بھاگ جو آپ کو مار دیں گے، کھا جائیں گے، لوٹ جائیں گے، تو بعد میں خود آپ لوٹ کے لے گئے ان کا سامان سارا.
وہ چیز چھوڑتے ہیں آپ مجھے بتائیے پہلے. سیاستدان ہے وہ بھی حرام خور، طاقتور حلقے حرام خور، عدالتیں حرام خور، عوام حرام خور، کہ یار کدھر کدھر جائے. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا اس لیے سخت سمجھایا کہ خدا کا کوئی خوف کرو، اپنے آپ کو بدلو، مگر آپ بدلیں گے نہیں. آپ کے خون میں یہ چیز پائی گئی ہے کہ تکلیف دیں، اور پھر آپ کو بھی تکلیف ملتی، سیلاب آیا، کئی نقصان ہو گیا. نہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.